ابو جہل نے انعام کا اعلان کیا، کہا کہ کون ہے جو محمد کو میرے پاس گرفتار کر کے لائے؟ نوز باللہ 100 اونٹ دوں گا میں اسے، 100 اونٹ۔ ایک شخص جس کا نام سراقہ بن مالک ہے، بڑا گھوڑ سوار تھا، بڑا ماہر تھا، اس نے کہا میں ہوں۔ جوان تھا، طاقتور تھا، اس نے کہا میں ہوں، میں محمد کو پکڑ کے لاؤں گا تمہارے پاس۔ اب یہ ساری کہانی ہجرت کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور سے باہر نکلے، کچھ سفر طے کیا۔ سراقہ بن مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا۔ سراقہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے سراقہ کو دیکھا۔ اب سراقہ نے کیا کیا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا پھر کیا ہوا؟ سراقہ کا جو گھوڑا تھا ریت کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا، ریت کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا۔ سراقہ نے سمجھا کہ کوئی نہ کوئی بڑی بات ہو گئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگی، میں آپ کو نہیں پکڑنا چاہتا، میں آپ کو نہیں پکڑوں گا، بس آپ اس مشکل سے مجھے نجات دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا، تجھے معاف کیا۔ ظاہر ہے سراقہ اس اذیت سے، اس مصیبت سے نکل آیا۔ پھر اسے وہ 100 اونٹ دوبارہ یاد آ گئے، کہاں جا رہا ہوں؟ 100 اونٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس برے ارادے سے آیا، اللہ نے پھر اس کا وہی حال کیا۔ اب پھر ریت میں اس کا گھوڑا دھنس رہا ہے، گھوڑا پھدک رہا ہے، اس کے ہاتھ نہیں آ رہا۔ سراقہ گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگتا ہے، معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا۔ اب وہاں سے جب اس کو نجات ملی پھر اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، اللہ نے پھر اس کے ساتھ وہی حال کیا۔ تیسری مرتبہ جب ایسا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سراقہ جا، تجھے معاف کیا۔ فرمایا کہ سراقہ تجھے معاف کرتا ہوں، ساتھ میں تجھے کسرا کے کنگن کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تجھے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تجھے کسرا کے کنگن نہیں پہنائے گا، سونے کے کنگن کسرا کے۔ سراقہ وہاں سے چلے گئے، ظاہر ہے پتہ چل گیا، یقین ہو گیا کہ محمد کو نہیں پکڑ سکتا، وہاں سے چلا گیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ فتح مکہ کے موقع کے بعد سراقہ مسلمان ہوا، تقریباً 9-10 سال کے بعد۔ اس واقعے کے 10 سال کے بعد سراقہ مسلمان ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری کب سنائی؟ 10 سال پہلے، مسلمان ہونے کے 10 سال پہلے۔ کیا خوشخبری سنائی؟ فرمایا سراقہ میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں، اللہ تجھے کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے گا، تجھے تب تک موت نہیں آئے گی۔ اب فتح مکہ کا موقع ہے، سراقہ مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا، بوڑھا ہے، اس کے بعد بڑا طویل عرصہ گزرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت کا زمانہ، اسلام فتح ہوتا ہے، اسلام کی جو دارالحکومت کا سلطنت بڑھتی رہی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہو گیا۔ ایران فتح ہوا، ایران کو کسرا کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اور اس زمانے میں سب سے سپر پاور دنیا کے اندر ایران تھا، سب سے زیادہ طاقتور ملک جو تھا ایران تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوشخبری سنائی؟ اللہ تجھے کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے گا۔ کسرا کس کو کہا جاتا تھا؟ ایران کے بادشاہ کو، ایران کا بادشاہ جو سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے وہی سونے کے کنگن پہنائے گا۔ مجھے بتائیں، میرا آپ سے سوال ہے، یقین کرنے والی بات ہے، اگر ذات نہ دیکھی جائے، صرف بات دیکھی جائے کہ بات کیا ہے، یقین نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اگر ذات دیکھی جائے، بات کرنے والا ہے کون، پھر یقین آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ سے یا ہم سے کوئی بندہ یہ کہہ دے فلاں بادشاہ سلامت جو ہے دنیا کا طاقتور بادشاہ، اس کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، ایک وقت آئے گا، آپ یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، حضرت عمر کا زمانہ ہے، بوڑھے ہو گئے، انتہائی ضعیف اور لاغر ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ وصیت کرتے ہیں، آپ کا وقت قریب آ چکا ہے، سراقہ آپ وصیت کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، جو آپ کی وصیت ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اب وہ سراقہ نہیں ہے، پہلے سراقہ بن مالک تھا، اب حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ نہیں، میرے محبوب نے فرمایا تھا موت تب تک نہیں آئے گی جب تک کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسلام کو اللہ نے طاقت دی اور مسلمانوں نے ایران کو فتح کر لیا۔ ایران کے بادشاہ کا جو
سارا خزانہ سب کو تھا، مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کر رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ان کو پتہ چلا سراقہ بن مالک کا کہ سراقہ بن مالک ضعیف ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، جہاد نہیں کر سکتے، کما بھی نہیں سکتے، مشکلات میں ہیں۔ فرمایا کہ یہ کسرا کے جو کنگن ہے یہ سراقہ کو دے آؤ، یہ کسرا کے کنگن سراقہ کو دے آؤ۔ حضرت سراقہ بن مالک کے پاس وہ موٹے موٹے خوبصورت سونے کے کنگن جو بادشاہ پہنا کرتا تھا ان کے پاس آ گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ توکل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی ذات کے پر توکل، حضرت سراقہ کا اللہ کی ذات کے پر توکل۔ فرمایا موت تب تک نہیں آئے گی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پورے نہیں ہوں گے۔